السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آسماء سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 34 کو لے کر کی جانب۔ قدموں کی ٹاپ سن کر جہانگیر سنجرانی نے نظر اٹھا کر ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو جہانگیر سنجرانی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ انہیں لگا شاید یہ خواب ہے یا سچ میں یہ حقیقت ہے کہ ان کا بیٹا 2 سال کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کی حالت میں تھے جب کریم سنجرانی نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ کریم سنجرانی کی آواز نے ہی جہانگیر سنجرانی کا سکتہ توڑا تھا۔ وہ جب سے یہاں سے گیا تھا پاکستان سے، ایک بار بھی پلٹ کر اس نے دوبارہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھار وہ کال پہ بات کر لیتا تھا اور یہی سنجرانی ہاؤس کے رہنے والے مکینوں کے لیے بہت تھا۔ کیسے ہیں آپ ڈیڈ؟ کریم سنجرانی کی گھمبیر آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی تھی اور وہ بول کر پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تم یوں اچانک آ گئے؟ بتایا تو ہوتا، میں خود جا کر تمہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیتا۔ کریم سنجرانی کی گھمبیر آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی تھی اور وہ بول کر پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تم یوں اچانک آ گئے؟ بتایا تو ہوتا، میں خود جا کر تمہیں ایئرپورٹ سے پک کرتا۔ جہانگیر سنجرانی نے بے یقینی کی کیفیت سے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ بتاتے ان کو ہیں جو اپنے ہوتے ہیں، آپ نے تو مجھے غیر سمجھا، تو اس لیے میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ کریم سنجرانی کا دل چھلنی ہوا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ جہانگیر سنجرانی کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ سب کچھ اسے چھپایا گیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اپنوں سے بہت دور چلا گیا ہے، اپنوں کی خوشی غمی اس سے چھپائی جاتی ہے، اور آج بھی 2 سال تک وہ امسل کے غم کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی سے اس بات پر بھی نالاں تھا کہ اس سے اتنا بڑا حادثہ کیوں چھپایا گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو کریم؟ میں تو ترس گیا تھا تمہیں دیکھنے کے لیے، تم فون پر 2 منٹ بات کرتے تھے اور بس، اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے اپنے نہیں ہیں۔ جہانگیر سنجرانی کو صدمہ ہی لگا تھا کریم کی بات سن کر۔ وہ خوشی کی کیفیت میں تھے اس کے آنے پر، اور ساتھ ہی کریم سنجرانی کی بات سن کر صدمے سے نڈھال ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ایسی ہی بات ہے ڈیڈ، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو 2 سال پہلے آنے والا واقعے کو آپ مجھ سے نہ چھپاتے۔ میں آپ کے لیے اتنا ہی غیر تھا، یا آپ مجھے غیر سمجھتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا آپ نے مجھے اس کے بارے میں ذرا برابر نہیں بتایا؟ کریم سنجرانی اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آپ پر کنٹرول بھول ہی گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ جہانگیر سنجرانی آگے کوئی مزید اس بات کو کلیئر کرتے، تنزیلہ بیگم ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئی، جو جہانگیر سنجرانی کے لیے میڈیسن اور ساتھ دودھ کا گلاس ایک ٹرے میں رکھ کر لا رہی تھی۔ جب سے جہانگیر سنجرانی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی، تب سے اب تک 2 سال سے وہ میڈیسن کے زیر استعمال تھے۔ کریم بیٹا، تم آ گئے۔ تنزیلہ بیگم کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کتنا خوش تھی اپنے اس بیٹے کو پاکستان دیکھ کر۔ وہ وہیں جہانگیر سنجرانی کے چہرے سنجرانی کا لہجہ یکدم بدلا تھا۔ وہ تنزیلہ بیگم اسے چاہ کر بھی ویسے لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا جو لہجہ وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ استعمال کر سکتا تھا، ایک ماں کے ساتھ۔ اسے جو بھی شکوے تھے وہ اپنے ڈیڈ سے تھے، اور دوسری طرف تنزیلہ بیگم تھی جو اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ چلو اچھی بات ہے، اب تو آگے آ گئے ہو، اب کچھ بھی ہو جائے اس گھر سے نہیں جاؤ گے، بس میں نے کہہ دیا۔ اب چلو جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کافی لے کر آتی ہوں۔ تنزیلہ بیگم صورتحال کو سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے کریم سنجرانی کو اپنے کمرے میں جا کر فریش ہونے کے لیے بولا، اور کریم سنجرانی جو اپنی دونوں ٹانگوں پر بازو جمائے تھوڑا جھک کر بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا، تنزیلہ بیگم کی بات سنتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا کریم سنجرانی کی آمد کا سوائے تنزیلہ بیگم اور جہانگیر سنجرانی کے۔ کریم کے اٹھ کے جانے کے بعد جہانگیر سنجرانی نے ایک امید سے تنزیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ناراض کر بیٹھے، لیکن وہ اپنی بیماری کا اپنے اوپر ہوئے حادثے کا بتا کر کریم کو مزید پریشان نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا وہ تو ابھی تک یہ نہیں جان پائے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ خود بتائے گا اپنی پریشانی کا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بے فکر رہیں، کریم آپ کا ہی بیٹا ہے، تھوڑا غصہ کرے گا لیکن وہ آپ سے ناراض نہیں رہ سکتا، میں اسے سمجھاؤں گی۔ تنزیلہ بیگم نے جہانگیر سنجرانی کو دلاسا دیا، لیکن تنزیلہ بیگم، اسے کیسے پتہ چلا 2 سال اس واقعے کو ہو گئے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں پتا، اس گھر کے مکینوں میں بھی آفاق اور حورین کے علاوہ کسی کو بھی اس واقعے کا نہیں پتا، حتیٰ کہ اریبہ کو بھی ہم لوگوں نے نہیں بتایا، تو اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ کریم وہ تو گھر پر بھی نہیں تھا۔ جہانگیر سنجرانی ابھی تک کسی صدمے میں تھے کہ کریم کو گھر میں نہ رہ کر بھی کیسے معلوم ہو گیا۔ چھوڑیں جہانگیر صاحب، ان سب باتوں کو اپنے دماغ پر زور نہ ڈالیں۔ پہلے ہی ڈاکٹرز نے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی لینے سے منع کیا۔ جب تفصیل سے آپ اپنے بیٹے سے بات کریں گے تو سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ یہ دوائی آپ لازمی کھا لیجیے گا، اور پریشان مت ہو، میں کریم کو دیکھ لوں، وہ سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ بنا لوں، اس کو کافی دے لوں، ٹھیک ہے جہانگیر صاحب؟ تنزیلہ بیگم نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ جہانگیر سنجرانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ جانتے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کریم سنجرانی کا غصہ اور اس کا شکوہ بھی دور ہونے والا نہیں ہے۔ کمرے میں آ کر کریم سنجرانی نے ہاتھ میں پہنی واچ کو اتار کر اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھا۔ کمرے میں ویسی ہی خاموشی تھی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ 2 سال پہلے کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، صرف بدلا تھا تو اس کا اپنا آپ، اس کے اندر کا موسم، اس کے خیالات، اس کے جذبات، سب کچھ ہی تو بدل گئے تھے۔ ٹیبل کے سامنے گھڑی کو اتار کر پاکٹ سے موبائل نکال کر اس نے وہاں پر رکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ کر اپنے شوز اتارنے لگا تھا جب تنزیلہ بیگم دروازہ نوک کرتے ہوئے ہاتھ میں کافی کا کپ لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ کریم سنجرانی جانتا تھا کہ اس وقت کمرے میں صرف تنزیلہ بیگم ہی آ سکتی ہیں۔ کریم نے شوز اتار کر نظر اٹھا کر تنزیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ تنزیلہ بیگم ہاتھ میں کافی پکڑے اندر آ چکی تھی۔ ایک نظر اس نے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا۔ اس کا بیٹا کچھ سالوں میں ہی بہت بدل گیا تھا۔ کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ پاس ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت سے سوالوں کے جواب پوچھنے تھے تنزیلہ بیگم نے کریم سنجرانی سے، جو وہ یہاں سے اس کو بتا کر گیا تھا۔ دونوں میں گہری خاموشی تھی۔ تنزیلہ بیگم ماں نہیں تھی کریم سنجرانی کی، لیکن ماں سے بڑھ کر تھی۔ وہ کوئی بات نہیں چھپاتا تھا اور جانے سے پہلے بھی وہ کچھ بھی چھپا کر نہیں گیا تھا۔ اپنے دل کا حال اور اپنی زندگی کی مشکلات سب بتا گیا تھا اور بدلے میں خاموشی کا وعدہ تنزیلہ بیگم سے لے گیا تھا۔ تنزیلہ بیگم نے گہری سانس لے کر کریم سنجرانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا وہ ملی کریم؟ ایک مختصر سا جملہ تھا جو کریم کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ یہ جملہ وہ کئی بار اپنی ماں کے منہ سے فون پر سن چکا تھا کہ کیا وہ ملی؟ وہ ملی ہوتی تو کیا وہ اس حال میں ہوتا؟ وہ اندر تک ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اپنی ماں کو بتاتا کہ وہ نہیں ملی۔ اس نے بس نفی میں سر ہلایا اور تنزیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ 2 سال پہلے کریم سنجرانی جیسے ہی شہاب سلطان کے آفس سے نکلا، اس کی ایک امید ٹوٹ چکی تھی کہ شہاب اس سب میں ملوث نہیں ہے، لیکن شہاب سلطان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ جس لڑکی پر دل ہار بیٹھا ہے وہ کریم سنجرانی کی بیوی ہے۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن شہاب سلطان کے آفس میں بیٹھی نگین بیگم اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ امثل عالم کریم سنجرانی کی بیوی ہے۔ وہ کریم کو برباد کر دینا چاہتی تھی اور وہ برباد کر رہی تھی۔ یہ نگین بیگم کی زندگی کا مقصد تھا اور وہ اپنے مقصد کے بہت قریب تھی، اور قسمت نے اس کے ہاتھ میں کریم سنجرانی کی زندگی کی ڈور امثل کی صورت میں دے دی تھی۔ اب وہ اس کو کھینچ سکتی تھی، اس کو استعمال کر کے کریم سنجرانی کو تڑپا سکتی تھی، اور وہ اسے تڑپانے والی تھی۔ شہاب، تم نے جو کراچی میں نیا ہوٹل اوپن کیا، وہاں کی مینجمنٹ کو کون دیکھ رہا ہے؟ نگین بیگم نے اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی 3 رنگ کی الگ الگ انگوٹھیوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے شہاب سلطان کی طرف دیکھا، جو امثل کی ملاقات نگین بیگم سے کروانے کے بعد اس کے چہرے کی چمک الگ سے ہی تھی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس کی پسند کو اتنے اچھے طریقے سے ڈیل کرے گی۔ امثل نگین بیگم سے مل کر جا چکی تھی۔ امثل کو شہاب سلطان کی ماں ایک بھلی خاتون لگی تھی، اور لگتی بھی کیسے؟ نگین بیگم نے اپنے اوپر ایک محبت کا خول جو چڑھا رکھا تھا، لیکن دل کے اندر اس کی شیطانی صفات چینک چینک کر اس کے خود غرض ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ میں وہاں پہ ابھی سٹاف رکھنا ہے، نیا ہوٹل اوپن ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ابھی میں نے اپنے مینیجر کو کہہ دیا ہے، وہ جیسے ہی مجھے پوری رپورٹ بنا کر دے گا تو اس کے مطابق ہی آگے کا سوچیں گے۔ شہاب سلطان نے نگین بیگم کی بات کو بہت ہی آرام سے سنتے اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کی دوپہر میں ایک جگہ پر میٹنگ تھی اور اسے وہاں جانا تھا ابھی۔ اب اس نے اپنی میٹنگ کا بتانے کے لیے جیسے ہی اپنے لب باں کیے تھے، نگین بیگم نے شہاب سلطان کی طرف دیکھا۔ شہاب، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اپنی یہ نیلی آنکھوں والی لڑکی کو لے کر کچھ ٹائم کے لیے کراچی شفٹ ہو جاؤ؟ جیسے تم بتاتے ہو یہ کافی محنتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ذہانت بھی ہے، تو ہمارے ہوٹل کے لیے وہ نئے آئیڈیاز دے گی اور تم دونوں وہاں پر مل کر میرے خیال میں ہوٹل کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہو۔ اور وہاں پہ جیسے میں ہوٹل کو مکمل ہوگا تو تم لوگ واپس آ جانا یہاں پر، میں ہوں نا، میں سارا آفس دیکھ لوں گی۔ اگر میرا مشورہ تمہیں اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اپنے آفس دیکھو۔ میں تو بس یہ تمہیں بتا رہی تھی کہ چلو تم وہاں پر اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ جا کر اچھے سے وہاں پر سنبھال سکتے ہو، کیونکہ جب تک سر پر باس نہ ہو تو ملازمین اچھے طریقے سے کام نہیں کرتے۔ ہم کب تک اپنے ہوٹل کو ملازموں پر چھوڑ سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھ لو اٹلی میں کیا ہوا تھا، اگر تم وہاں پر ہوتے، ہر معاملات کو دیکھتے تو شاید یہاں تک نوبت نہیں آتی۔ باقی جیسے تمہاری مرضی۔ نگین بیگم نے بڑے ہی طریقے کے ساتھ کندھے اچکائے اور شہاب سلطان کی طرف دیکھا۔ نگین بیگم کی بات شہاب سلطان کو اچھی بھی لگی اور کہیں پر اس کو اپنا فائدہ بھی نظر آیا تھا۔ اسے امثل کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت بھی مل رہا تھا۔ وہ تھوڑی سوچ میں پڑا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ یو آر دا گریٹ مدر، آپ جیسی ماں تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ آئی ایم سو لکی۔ شہاب سلطان کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ اس سے نگین بیگم کا یہ آئیڈیا کتنا پسند آیا تھا۔ ہاں وہ تو میں ہوں، ایک اچھی ماں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نگین بیگم نے مسکراتے ہوئے شہاب کی طرف دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم پھر جا رہے ہو امثل کے ساتھ کراچی؟ جی ضرور ممی، آپ نے کہا ہے تو پھر جانا تو پڑے گا نا۔ شہاب سلطان خوشی سے کرسی سے اٹھا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور نگین بیگم کی طرف دیکھا۔ میری آج میٹنگ ہے تو پھر آج سے آپ سے شام میں بات ہوتی ہے، امثل سے بھی میں بات شام میں ہی کر لوں گا۔
यहाँ کا آفس پھر آپ کے حوالے۔ شہاب سلطان کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ محبت کا نیا نیا دور چل رہا تھا، دل میں جذبات اٹھ رہے تھے، آنکھیں خواب بن رہی تھیں اور زندگی ایک الگ ہی ڈگر پر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ سارا دن گزر گیا، شہاب سلطان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ امسل سے بات کر سکتا۔ اسی لیے اگلے ہی دن اس نے امسل کو بتا کر اس کو آگے کا ٹارگٹ دے دیا کہ اگر وہ اس سے پوچھتا یا اسے اجازت طلب کرتا تو وہ یقیناً منع کر دیتی۔ لیکن اس کے آفس میں ایک امپلائی تھی اور شہاب سلطان نے اس وجہ کا فائدہ اٹھایا اور امسل کو اس کے کام کے متعلق اس کو اگلا ٹارگٹ دیا اور کہا کہ وہ کراچی کے ہوٹل کو دیکھے گی۔ اس وقت شہاب سلطان کی بات پر امسل نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن گھر آ کر وہ پریشان تھی کہ وہ ایک تو اس ملک میں نہیں تھی اور وہ اس شہر میں تو تھی ہی نہیں، لیکن اب ایک اور نیا شہر، نئے لوگ، وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ اس کے تمام خدشات کو بڑی مہارت کے ساتھ نگین بیگم نے کال کر کے ہی دور کر دیے تھے۔ امسل جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی تھی، جو شروع سے ہی اپنے خواب سے ڈر بیٹھی تھی، اس کو آہستہ آہستہ اپنے خوابوں کی تعبیر مل رہی تھی اور اس کا یہ کامیابی کی سیڑھی پر پہلا قدم تھا۔ امسل شہاب سلطان کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی تھی اور وہیں پر اس نے اپنا بزنس سیٹ اپ بنا لیا تھا۔ وہیں اسلام آباد میں کوئی وجود تھا جو پل پل اس کی تلاش میں بکھرتا جا رہا تھا اور اس وجود کو امسل کا نہ پتہ ملا تھا نہ ملنا تھا، اور جب اپنے ہی آپ کے پیروں میں کانٹے بچھا دیں تو آگے کی منزل پر پہنچتے پہنچتے آپ کا لہو لہان ہونا طے ہے۔ نگین بیگم نے کریم سنجرانی کو امسل سے دور کر دیا تھا۔ کراچی کا بڑا شہر، بڑی آبادی میں امسل کو ڈھونڈنا کریم سنجرانی کے لیے ریت میں سوئی کے ڈھونڈنے کے برابر تھا۔ اس کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امسل کراچی میں جا سکتی ہے۔ رضا نے ڈرتے ڈرتے کریم سنجرانی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ امسل کی تصویر اخبار میں دے کر اس کی تلاش کو مزید آگے بڑھائے، لیکن کریم سنجرانی کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی تصویر کو اخباروں میں اس طرح دے۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی، کریم سنجرانی کی بیوی تھی۔ اس کے اٹلی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی بہت سے دشمن تھے۔ ایک تصویر کے پھیلتے ہی امسل کسی اور مشکل میں نہ آ جائے۔ کریم سنجرانی نے رضا کی تجویز کو رد کرتے ہوئے حارب جس ایجنسی میں کام کرتا تھا وہاں پہ کانٹیکٹ کیا اور وہاں پہ حارب کا ریفرنس استعمال کرتے ہوئے اس نے امسل کو ڈھونڈنے کے لیے جو انفارمیشن دی، وہاں سے بھی کریم سنجرانی کو مایوسی ہوئی، کیونکہ حارب کی ایجنسی نے جو بھی ڈیٹا پرووائڈ کیا تھا اس میں امسل نام کی بہت سی لڑکیاں تھیں، لیکن امسل عالم نہیں تھی اور نہ ہی اس جیسی کوئی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ تھا۔ ہوتا بھی کیسے، کیونکہ امسل کا نہ تو کسی جگہ پر نام رجسٹرڈ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی پاسپورٹ اور نہ ہی اس کے پاس اس کا آئی ڈی کارڈ تھا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کریم سنجرانی نے اسلام آباد میں اپنے بندوں کو یہ کام سونپ کر خود رضا کے ساتھ اٹلی جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اور ایک دن وہ اپنا بیگ پیک کر کے اٹلی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ امسل کو کریم سنجرانی سے الگ کر کے نگین بیگم بہت خوش تھی۔ اس نے سلطان مینشن میں گرینڈ پارٹی رکھی تھی اور اس نے اپنے حلقے کے لوگوں کو بلایا تھا، اور شہاب سلطان کو فون پر نگین بیگم نے پارٹی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ شہاب سلطان تھوڑا کنفیوز تھا۔ شہاب سلطان اپنی ماں کی اس بلا وجہ کی پارٹی سے تھوڑا سا پریشان ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ میری ماں اتنی خوش ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں کی اس پارٹی کو اور اس خوشی کے پیچھے چھپی وجہ کو۔ پارٹی میں رائل بلو کلر کی سلک کی ساڑی پہنے، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے، ہونٹوں پر گلابی لپسٹک لگائے، کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے، نگین بیگم کہیں سے بھی 45 سالہ خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ پارٹی اپنے جوش پر تھی، ہر کوئی اپنی باتوں میں مصروف تھا، اور نگین بیگم ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے ایک ادا سے چلتے ہوئے جا کر وہاں پر رکھے صوفے پر براجمان ہو گئی تھی۔ آج اس کے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑی تھی۔ وہ دنیا کے سامنے نگین بیگم تھی، ایک ایسی ماں تھی جس کی طلب ہر ایک بیٹی اور ہر ایک بیٹا کر سکتا تھا، لیکن وہ کریم سنجرانی کے لیے وہ ماں نہیں تھی جو دنیا کے سامنے تھی۔ وہ کریم سنجرانی کو برباد کر دینا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سب کچھ چھن چکا تھا، سب کچھ اس کی مٹھی سے ریت کی طرح سرک گیا تھا۔ اب وہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں سرک گیا تھا وہ اسے واپس حاصل کرنا چاہتی تھی، کریم سنجرانی کو برباد کر کے، اور وہ اسے آہستہ آہستہ برباد کر رہی تھی۔ کریم سنجرانی کی ایک بربادی کا جشن منانے کے بعد نگین بیگم کا اگلا ٹارگٹ جہانگیر سنجرانی تھے، جس کو اس نے آہستہ آہستہ زہر دے کر بستر مرگ تک لے کر جانا تھا، اور وہ جہانگیر سنجرانی کو بستر مرگ تک لے گئی تھی اگر آفاق پر وقت ملازمہ کو رنگے ہاتھوں نہ پکڑ لیتا۔ یہ خبر نگین بیگم کے لیے کسی بھی طوفان سے کم نہیں تھی۔ ملازمہ کا پکڑے جانا اور تھانے میں بند ہونا نگین بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکال گیا تھا۔ اگر وہ پکڑے گی، ملازمہ نے ذرا سی بھی زبان کھولی تو اس کا کیا بنے گا؟ سارے خاندان کے سامنے شرمندگی، اس کے اسٹیٹس کے لوگوں کے سامنے شرمندگی، اس کے بیٹوں کے سامنے اس کی توہین۔ نگین بیگم کا سوچ کر برا حال تھا، اور تھک کر اس نے مسٹر زبیر کو کال کی اور اس ملازمہ کو جان سے مارنے کا حکم دیا۔ مسٹر زبیر تھانے میں ملازمہ سے ملنے گیا اور وہیں پر اس کو زہریلا پانی پلا کر وہ وہاں سے واپس آ گیا تھا، اور کچھ سیکنڈ بعد ہی ملازمہ کی موت ہو گئی تھی۔ جہاں نگین بیگم کی نفرت سے بھرے لوگوں کی لسٹ میں کریم سنجرانی سب سے اوپر تھا، وہیں پر نگین بیگم نے اس لسٹ کے اندر اب آفاق کا نام بھی لکھ دیا تھا۔ آفاق کی وجہ سے اس کا بنا بنایا پلان خراب ہو چکا تھا، اور اب وہ آفاق کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ کریم سنجرانی یہاں پر نہیں تھا، اور شہاب سلطان بھی یہاں پر نہیں تھا، اور حارب اپنی ایجنسی کے کام کے سلسلے میں مصروف تھا۔ پیچھے سے آفاق نے ہی سب کو سنبھال لیا تھا۔
اور نگین بیگم آفاق کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھ رہی تھی اور وہ اس کانٹے کو جلد سے جلد اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ نگین بیگم ملازمہ کے مرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں تھی، اسے آفاق کے اوپر بے حد غصہ تھا۔ نگین بیگم نے مسٹر زبیر جو اس کے کالے اور سفید ہر کام میں برابر کا شریک تھا اسے آفاق کو راستے سے ہٹانے کا کہا، لیکن مسٹر زبیر نے نگین بیگم کو صاف جواب دے دیا اور کہا کہ اگر وہ اب اس وقت پر یہ سب کرتی ہیں تو وہ شک کے دائرے میں آ جائیں گی، کیونکہ آفاق نے پولیس کو جو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس بیان میں اس دن کا واقعہ بھی شامل کیا ہے جب آپ کچن میں اس گھر کی اس ملازمہ پر بول رہی تھی۔ اس نے اپنے خدشات بیان کیے ہیں اور آپ کا نام FIR میں درج ہے۔ اگر ہم نے کوئی مزید ایسا قدم اٹھایا تو پولیس آپ کو انویسٹیگیشن کرنے بلا سکتی ہے۔ آپ کے لیے یہ سب مناسب نہیں رہے گا۔ مسٹر زبیر کی بات سن کر نگین بیگم کے پاؤں تلے آگ لگ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آفاق اتنا تیز نکلے گا کہ وہ FIR میں میرا نام لکھوا دے گا۔ آج تک نہ کریم سنجرانی نے ایسا کام کیا، نہ جہانگیر سنجرانی نے ایسا کام کیا، اور نہ حارب نے اور نہ مشتبہ نے۔ وہ چاہے جتنی بھی چالیں چلتی تھی لیکن کبھی کسی نے پولیس تک اس کا نام نہیں آنے دیا تھا، جبکہ ماضی میں بھی اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا اور جہانگیر سنجرانی نے اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا اور اس کو پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اور اب آفاق نے ایک ملازمہ کے جھگڑے پر اس کا نام FIR میں درج کروا دیا تھا۔ کچھ دنوں تک نگین بیگم جلے پاؤں کی بلی کی طرح غصے میں پورے گھر کے چکر لگاتی رہی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا، لیکن بالآخر وہ آگے کا پلان تیار کر کے پرسکون ہو گئی تھی کہ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش رہنا چاہتی تھی اور اسی خاموشی میں وہ اپنا اگلا قدم اٹھانے والی تھی۔ ان 2 سالوں میں نگین بیگم نے امسل اور اس کے گھر والوں کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا تھا، اور وہیں شہاب سلطان کے مہربان ہوتے ہوتے وہ امسل کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ کراچی میں آئے دن ڈنر کرنا، بزنس میٹنگ، شہاب سلطان کے دل میں امسل سے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں شہاب سلطان کا ساتھ اپنے ساتھ محسوس کر کے خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، اور اب ان 2 سالوں کے بعد شہاب سلطان نے جو اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا، وہ احسان تھا اس کے ان ڈاکیومنٹس کا بننا جس کی وجہ سے وہ یہاں پر رکی تھی، جو وجہ اب وہ بھول چکی تھی۔ شہاب سلطان نے جب دیکھا کہ امسل اب مکمل طور پر یہاں پر مصروف ہو چکی ہے، شہاب سلطان نے مسٹر زبیر سے کہہ کر اس کے پاسپورٹ کا اور ID کارڈ شناختی کارڈ کا پروسیجر شروع کروا دیا تھا۔ وہیں مسٹر زبیر نے نگین بیگم کو ساتھ ہی کال ملا دی اور نگین بیگم نے بھی اسے گرین سگنل دے دیا کہ اب امسل یہاں سے کہیں جانے والی نہیں ہے، وہ کبھی بھی یہاں سے ان کے ہاتھوں سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے اپنے اور زلیخا بیگم اور انوال کے پاسپورٹ کو دیکھتے ہوئے امسل کا دل خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا دل خوش نہیں تھا۔ آج وہ جس کامیابی کی سیڑھی پر تھی وہ اس سیڑھی سے ایک قدم پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کون تھی۔ وہ امسل عالم نہیں تھی، وہ امسل کریم سنجرانی تھی۔ پاسپورٹ پکڑتی اس کے جسم میں کپکپاہٹ آئی اور وہیں شہاب سلطان نے امسل کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی ایک سیکنڈ میں فیصلہ کرنے والوں میں سے تھی، اور اس نے زندگی کے بہت سے فیصلے ایک سیکنڈ میں کیے تھے، اور اب بھی زندگی کا وہ اتنا اہم فیصلہ ایک سیکنڈ میں کرنے والی تھی جس کا منتظر شہاب سلطان اور نگین بیگم تھی۔ ان کے بچھائے ہوئے جال میں امسل پھنسی ہے کہ نہیں، پاسپورٹ امسل کے ہاتھ میں دیتے ہوئے وہ اس خبر کے منتظر تھے کہ وہ اب یہاں پر رکتی ہے یا اٹلی واپس چلی جاتی ہے۔ شہاب سلطان امسل کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہیں امسل ہاتھ میں پکڑے پاسپورٹ اور اپنے شناختی کارڈ کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ ایک سیکنڈ میں فیصلہ کرنے والی نیلی آنکھوں والی لڑکی نے ایک سیکنڈ میں اپنے آنے والی زندگی کا فیصلہ کر لیا تھا، جس بات سے وہ انجان تھی کہ اس کے اس فیصلے سے وہ اونچائی سے زمین پر گرنے والی تھی۔ امسل نے شہاب سلطان کی طرف دیکھا اور ہلکی سے مسکراہٹ دی۔ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ صرف ایک کاغذی ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں یہاں پر خوش ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ اٹلی سے زیادہ خوش ہوں، لیکن جب کبھی جانا ہوا تو آپ کو اور نگین بیگم میم کو ضرور بتاؤں گی۔ اور وہیں شہاب سلطان کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھپا تھا، اور کان میں لگے ایئر بڈس پر سنتی نگین بیگم امسل کی بات سن کر اس نے چائے کا گھونٹ لیا تھا اور اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ جو اتنی کوشش کر رہی تھی اور اتنا جال بچھایا تھا، آخرکار اس کے جال میں وہ مچھلی آ ہی گئی تھی جس کے اندر کریم سنجرانی کی جان بستی تھی۔ اب وہ اس جال میں پھنسی مچھلی کو کریم سنجرانی کے لیے کس طرح استعمال کر سکتی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اٹلی نہیں جانا چاہتے لیکن آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے شناختی کارڈ کی ضرورت پڑے گی اپنے نئے گھر میں جانے کے لیے، شہاب سلطان نے کہتے ہوئے پاکٹ سے چابی نکال کر امسل کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پاسپورٹ شناختی کارڈ کے اوپر رکھی، اور امسل نے حیرت سے دیکھا۔ یہ آپ کا نیا گھر ہے اسلام آباد میں، یہ مت سمجھے گا کہ یہ کوئی آپ کو خاص طور پر فیور دی جا رہی ہے، نہیں، آپ نے کراچی میں ہوٹل میں کی مینجمنٹ میں رہ کر بہت زیادہ کمپنی کو پروفٹ دیا اور کمپنی نے آپ کو کمیشن کے طور پر یہ گھر دیا۔ اس کو آپ گفٹ سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، لیکن آج سے یہ آپ ہی کا ہے، اور اس کو اپنے نام کرنے کے لیے آپ کو شناختی کارڈ کی تو ضرورت پڑے گی۔ اور ہاں، ایک اور بات، شہاب سلطان نے تھوڑا وقفہ لیا اور امسل کے چہرے کی حیرانگی کو دیکھا۔ ہم کل صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہے ہیں، آنٹی سے میں نے بات کر لی، انہوں نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ کل صبح کی فلائٹ سے جیسے ہم اسلام آباد جائیں گے تو آپ اپنا پہلا قدم اپنے نئے گھر میں رکھیں گی۔ شہاب سلطان کی آواز امسل کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس کا اپنا گھر، وہ یہی تو چاہتی تھی، وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکے، اس کا اپنا گھر ہو، اس کی اپنی خوشیاں ہوں، اس کی اپنی زندگی ہو، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ اس نے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جو راستہ چنا تھا وہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، وہ اس کے لیے کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔
جس دن کی شام کو کریم سنجرانی نے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر قدم رکھا تھا، اس دن کی صبح کو امسل عالم نے اسلام آباد کے گھر میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ گھر کو دیکھتے ہی امسل کے چہرے کو خوشی نے چھو لیا تھا۔ وہاں صرف 3 لوگ موجود تھے، امسل، زلیخا بیگم اور انوال۔ زلیخا بیگم نے اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھی اور اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں میں حائل نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو کسی غلط راستے پر چلتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ مجبور تھی۔ نگین بیگم کی باتوں سے اور شہاب سلطان کے احسانات سے وہ دب گئی تھی۔ اس کی آواز کہیں اس احسانات کے پہاڑوں تلے دب گئی تھی، جسے کسی بند کمرے میں کوئی چیخ رہا ہو اور چلا رہا ہو، لیکن اس کی آواز اس کمرے سے باہر کوئی سن نہیں پا رہا ہو۔ ایسے زلیخا بیگم بہت کچھ کہنا چاہتی تھی امسل کو، لیکن اس کے ارد گرد شہاب سلطان کی فیملی کی کھینچی گئی احسانات کی دیواریں اس کے اندر کی آواز کہیں دب کر رہ جاتی۔ 2 سال بعد تنزیلہ بیگم نے اپنے بیٹے کے جھکے سر کو دیکھا اور ان کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ ان کے سب بچے خوش تھے، اپنی لائف میں خوش تھے۔ حارب کا ربا سے نکاح ہو گیا تھا، رخصتی کرنے پر بس تھا۔ آفاق کی منگنی حرین کے ساتھ ہو گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ بھی خوش تھا۔ صرف کریم سنجرانی اپنی زندگی کے غموں میں، اپنی زندگی کی اداسی میں دھستا جا رہا تھا۔ تنزیلہ بیگم نے کریم سنجرانی کے کندھے پر دوبارہ ہاتھ رکھا، جس پر کریم سنجرانی نے گردن موڑ کر تنزیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کریم، آج تم اپنے ڈیڈ سے بات کرو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے ڈیڈ نے عنایہ گل کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی بات مزید آگے بڑھے جو تمہارے اور عنایہ گل کے رشتے میں کوئی خرابی پیدا کرے۔ وہ 2 سال پہلے بھی اس سے ملنا چاہتے تھے، لیکن ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ مل نہیں پائے، اور جو کچھ بھی ہمارے درمیان میں ہوا وہ تو تم جانتے ہو، اس وجہ سے وہ وہاں پر رک گئے تھے۔ لیکن اب وہ ہر دفعہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ وہ عنایہ گل کو اپنی بہو بنائیں گے، تو میں نہیں چاہتی کہ حالات مزید خراب ہوں۔ تم اپنے ڈیڈ سے بات کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تنزیلہ بیگم نے بڑی ہی پر اعتماد لہجے میں کریم سنجرانی کو دیکھا، اور کریم سنجرانی نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اب بات کرنے کا وقت آ گیا تھا، بہت کچھ سلجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔